ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اور یہ خاص طور پہ جسٹس ریٹائر سید جعفر زی شاہ صاحب، والدہ محترمہ سید منور حسین، سید کاظم علی شاہ کاظمی، شہید ضیاء الدین، اور حالیہ میں جو 2 جوان شہید ہوئے استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزاداران شہید و شہداء، ایام عزا کی چند مجالس سے خطاب کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور اس مقصد کے لیے کہ جس مقصد کے لیے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کربلا آئے تھے، اس مقصد کو تبیین کریں، اس مقصد کو تظہیر کریں آنے والی نسلوں تک۔ میں بہرحال یہاں پہ خاص طور پہ آغا صاحب کا اور تمام علماء کا
جتنی بھی آرگنائزیشن، خاص طور پہ ISO اور جتنے بھی والنٹیئرز اور انتظامیہ جنہوں نے بھی بہرحال اس پروگرام کو منعقد کیا اور یہ موقع دیا کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں، تہ دل سے مشکور ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ میں خود بہرحال ذاتی طور پر بھی بہت عرصے سے چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ تشریف لاؤں، اور وظیفہ ہے بہرحال، اس میں وقت کی یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے وقت نکالا، وقت ہمارا ہے ہی نہیں، وقت امام کا ہے، اور جہاں امام کی نوکری ہے وہاں انسان نے جانا ہے۔ بس یہ کہ امام ہم سے راضی ہو اور ہماری اس نوکری کی وجہ سے ظہور میں ایک قدم ہم اور آگے بڑھیں۔ اصل ہدف ہماری زندگی کا، ہماری حیات کا ہمارا امام ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال ہماری مجالس کا ایک بیشتر طبقہ جوان کا ہے، آج کل کے اس دور کے اندر کہ جہاں پر جوان ہی ٹارگٹ ہے ہر طریقے سے، اور اسے مختلف طریقے سے اصل حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے، اسے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائی جا رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی حقیقت کو کھو رہا ہے۔ اس کھوتی ہوئی زندگی کے اندر جہاں ہم اپنے بدن کی اتنا خیال رکھتے ہیں اور اس کے لیے خوراک کا انتظام، لباس کا انتظام، خوشبو کا انتظام کرتے ہیں کہ بدن اچھا رہے، وہاں یہ بدن جتنا بھی بہتر ہو، جو کہ ضروری ہے کیونکہ بہرحال راکب ہے، اسی بدن کے اوپر روح جو ہے وہ سوار ہے، بدن کا توانا ہونا بہتر ہے۔ اگر بدن بہتر نہیں ہوگا تو انسان عبادت سے معزول ہو جاتا ہے، اب عبادت اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، فی سبیل اللہ کام نہیں کر پاتا، لوگوں کی مدد نہیں کر پاتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بدن اس کا سالم ہو، لیکن بدن پھر بھی یہیں رہ جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ جو چیز اصل حساب کتاب دے گی وہ انسان کی روح ہے۔ وہ روح، یا بعض علوم میں جسے ہم نفس سے بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں، خوب یہ روح اگر پاک ہوگی، گو کہ روح تو اصل پاک ہی آئی، لیکن ہم اسے خود آلودہ، نفس کی بحث میں آ کر اسے ہم آلودہ کر دیتے ہیں۔ خوب اس کو اصل خوراک اس کو چاہیے۔ اگر آج جوان کو صحیح خوراک نہیں ملے گی جو اس کی روح کی خوراک ہے، تو یہ روح کسی اور طرف جانے کی کوشش کرے گی۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ اطمینان قلب کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ آج ویسٹرن آئیڈیالوجی، ویسٹرن لائف سٹائل آج تھک گیا ہے، مادیت، آرام، اختیار، اس کی دیکھیں نا صبح شام جو اس کی تشہیر ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سونے کی جگہ اچھی ہو، بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، یہ آرام دہ ہو، وہ آرام دہ ہو۔ خوب یہ سارے آراموں کو کر کر وہ تھک گیا ہے، کیونکہ اسے اطمینان نہیں مل رہا، اسے اطمینان چاہیے، اسے سکون چاہیے۔ تو آج خود دیکھیں کہ آج ان ممالک کے اندر جو کنورژن کی تعداد ہے، کنورٹ ہونے کی، وہ اچھی خاصی ہے، اور اس کنورٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں سکون چاہیے۔ ایک حد تک بڑا طبقہ جو ہے وہ بودھزم کی طرف، بودھزم جو ہے کہ بہرحال کسی طریقے سے ایک خلوت ہے، ایک تنہائی ہے۔ بودھا جو تھا وہ اس نے بھی دنیا کے اس درد اور مصیبتوں سے جب دیکھا کہ دنیا میں یہ درد بھی پائے جاتے ہیں، آلام بھی پائے جاتے ہیں، تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال وہ ایک محل میں زندگی گزارا، اسے پتہ ہی نہیں تھی کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اور بہرحال وہ پھر ایک چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو اس خلوت اور تنہائی میں، اور اپنے آپ کو اس مالک کے حقیقی کی طرف کہ بہرحال لوگ بعد میں اسی کی پوجا اور عبادت کرنے لگے، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو ایک اطمینان کی اسٹیٹ میں لے جانے کے لیے، جسے اسے نروانا کہا، کہ جہاں انسان فنا ہو جاتا ہے اپنے خالق کی ذات میں۔ خوب یہ ایک طبقہ ویسٹرن آئیڈیالوجی کا، اس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بھی علاقہ ٹورسٹ پلیس ہے، لوگ ٹورزم آتے ہیں، لوگ پہاڑوں میں، لوگ کہیں ان خلوتوں میں اصل میں اپنے لیے اطمینان ڈھونڈتے ہیں، سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب بہرحال سراب ہیں۔ اصل اطمینان خداوند متعال کی عبادت میں اور پرستش میں، یہ پرستش اس کی فطرت میں ہے۔ اگر اسے صحیح راستہ نہیں دکھایا جائے گا تو وہ کسی اور چیز کی عبادت کرے گا۔
آج جوان اگر اس طرف راغب نہیں ہوگا تو یقیناً وہ اپنے اوقات کو کہیں اور گزارے گا۔ جس جوان کو تہجد کی نماز کی لذت کا نہ علم ہو، ظاہر ہے وہ اپنی وقت کو دنیا کی لذتوں میں گزارے گا، اور جسے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی لذت مل جائے، چاہے وہ کبھی بھی سوئے، اسے خود بخود ملائکہ اٹھا دیتے ہیں۔ آیت اللہ شمس الدین عالم دین کا بیان کرتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جو ان کے قریب لوگ تھے، آپ کس طرح اتنا پرفیکٹ وقت پہ، ایک دقیق وقت پہ آپ سحر میں اٹھ جاتے ہیں؟ کہا کہ جو ملائکہ میرے موکل ہیں میں ان سے کہتا ہوں، وہ مجھے اس وقت میں بیدار کرتے ہیں۔ وہ انسان اس کمال کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہم متوجہ ہوں کہ ہم اپنے قلب کو بیدار کیسے کریں۔ خب یہ سب ویسے ہی ہے، بدن وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن جب انسان اپنے اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی کردار بالکل چینج ہو جاتا ہے، جبکہ انسان وہی ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو عرفاء اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں ابو علی سینا نے بھی جو ہے وہ کئی منازلیں بیان کی ہیں، وہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو کہ بیدار کرتی ہے، جسے وہ یقظہ کہتے ہیں، بیداری، وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہے زندگی میں۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک نوک ہے، ایک کھٹکھٹ ہوتی ہے، یا کوئی قریبی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کچھ اس کا چھن جاتا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ یقظہ اور یہ بیداری اس کو متوجہ کراتی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے حدیث عنوان بصری، جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بہت مشہور ہے، علماء کرام یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو جسارت ہی ہے، لیکن یہ حدیث اپنے جیب میں رکھا کرو اور ہفتے میں 2 دن پڑھا کرو۔ خوب حدیث کیا ہے، بہرحال آپ نے سنی بھی ہوگی، بہرحال میں جوانوں کے لیے جو آج کل ہر وقت جو ہے وہ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا کتابوں کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ حدیث جو ہے وہ شخص ہے 96 سال کا، 96 ایئر اولڈ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ عنوان بصری ہے۔ وہ دوسرے مکاتب فکر میں جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کی اولاد ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں ان سے بھی کچھ حاصل کروں، تو ان کے پاس آتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام سے درخواست کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہادی ہے، امام ہدایت کرنے والا ہے، امام کا ایک جملہ انسان کی بیداری ہے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ہر وقت اذکار میں، عبادت میں، پھر حکومت ہمارے کنٹرول کی ہوئی ہے، حکومت کی نظر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس تم وہیں جاؤ جہاں تم جایا کرتے ہو۔ وہ ملک ابن انس کی طرف جاتا تھا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ لیتا تھا۔ یہ اس نے توقع نہیں رکھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا، یہ بڑی امید کے ساتھ آیا تھا، امام نے اسے بھیج دیا۔ یہ جیسے ہی اٹھا اس کا دل ٹوٹ گیا، یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ ملے گا، لیکن امام نے اس کے اندر یہ یقظہ پیدا کیا۔ یہ وہاں سے اٹھا، یہ کہتے ہیں 1 ہفتے تک سوائے نماز کے اور گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کہیں بھی نہیں گیا، اور اس افسوس، اس کرب نے اسے جینے نہیں دیا۔ 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ رسول خدا کے مرقد پہ گیا، وہاں اس نے زیارت کی، نماز پڑھی، اور وہاں پر جو ہے وہ توسل کیا۔ دوسری چیز کامیابی کی بیداری کے بعد کیا ہے؟ توسل ہے، کیونکہ کائنات اللہ نے ان کے اختیار میں دی ہوئی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پروردگار کی رحمت اگر 100 جز میں تقسیم کی جائے تو 1 جز ہے جو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہے۔ یہ ساری رحمت جو ماں اولاد سے کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ ساری رحمت قیامت تک 1 جز ہے۔ 99 جز، 99% رحمت خدا نے اپنے محبوب کو دی ہوئی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ان کی بارگاہ میں توسل کرنا، ان کی بارگاہ میں جانا۔ عزیزان محترم،
ہم رسول خدا کے عاشق تو بہت ہیں، لیکن ہم نے رسول خدا کی سیرت پہ آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہماری زندگی میں کتنی سنت رسول ہے، یہ میں خود اپنے آپ سے دیکھوں، میں آپ سے کیوں کہوں خدا نہ خواستہ۔ تو اس نے دوسری چیز کیا کی، توسل کیا کہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے۔ خیر یہ پھر گیا، خادم آیا، بٹھائے رکھا، پھر خادم نے اسے بولا کہ آؤ، خدا نے تم پر فضل و کرم کیا ہے، امام نے تمہیں بلا لیا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حدیث طولانی ہے، میں بہت زیادہ اس کی طرف نہیں، بس میں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا تمہارا نام، کنیت اس نے اپنی بتائی کہ میری کنیت عبداللہ ہے۔ امام نے کہا کہ خدا تمہیں تمہاری کنیت پہ قائم رکھے، یعنی اللہ کے بندے رہو۔ وہ دل میں کہتا ہے اگر آج مجھے یہاں سے کچھ بھی نہ ملے، یہی دعا میرے لیے کافی ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور ہے اور خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اس پر اتار دیتا ہے۔ اب یہ جو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں، آج ہم مختلف علوم میں جائیں، تو پہلی چیز ہے کہ اس کو بیدار تو کریں۔ پہلے کتابیں پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ کتابیں جب تک اندر کی کتاب نہ کھلے، وہ سلطان باہو کہتے تھے تسبیح پھیری دل نہ پھریا۔ اب آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ اب انسان اگر کتابیں پڑھتا رہے، انسان چیزیں کرتا رہے، دیکھو اندر بیدار نہیں ہے، قلب کی آنکھ روشن نہیں ہو رہی ہے، انسان جو ہے وہ اس عالم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ملکوت دیکھا تو کیا دیکھا، مرنے کے بعد تو ویسی سکور کارڈ ہاتھ میں آ جائے گا۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ہمارے علماء آیت اللہ عظمہ بہجت، آیت اللہ قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نجف میں تھے تو ہمیں، یہ دونوں بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی، علامہ حسن الہی طباطبائی، دونوں بھائی تھے اور دونوں آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے۔ انہیں خبر ملی کہ ان کے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، شور شرابہ، بہت پریشانی میں بھاگے۔ ان کا ایک گھر کوفہ کی مسجد کے پاس تھا۔ یہ نجف سے وہاں پہنچے تو دیکھا باہر بڑی اذا اور شور غل، اندر دیکھے تو استاد کا بدن پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سب پریشان، تو ایسے میں ان کے جو خاص شاگرد تھے ہاشم حداد، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے جب ان کی بدن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ گھر والوں کو بولا پریشان نہ ہو، ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ خوب کیا تھا، موت اختیاری ہے، خلسہ بدن ہے، چیزیں بہت بھاری ہیں۔ میں بہرحال آپ کی علماء کی موجودگی میں بہرحال میں یہ سما خراشی کا باعث بن رہا ہوں، لیکن کیا تھا، خوب روح نکل جائے گی، بدن وہیں کو وہیں رہ جاتا ہے۔ خوب بہرحال آیت اللہ عظمہ بہجت اور ان کے پاس خوب موت اختیاری تھی، لیکن یہ چیزیں، دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ آج بھی انسان اپنے آپ کو موت سے پہلے موت کو دیکھ سکتا ہے، مرنے سے پہلے اپنا ملکوت دیکھ سکتا ہے۔ خوب کیسے لوگ، ایسے روشن دل لوگ کہ جن کے سامنے لوگ آتے تھے اور لوگ گھبراتے تھے۔ ملا کلی حسین ہمدانی جنہوں نے 300 ولی پیدا کیے، 300 شاگرد طالب علم مدرسے کے نہیں، ولی بنائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، محمد بہاری، احمد کربلائی، 3 ان کے بڑے ولی ہیں جن کی پوری ابھی تک جو چین آ رہی ہے سب احمد کربلائی کی ہے۔ وہ ان کے سامنے مولا امیر کے حرم میں آ گیا، اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی لوگ فرار کرتے تھے اسے دیکھ کر۔ یہ سامنے آیا تو کہا کہ آپ مجھے فرار نہیں کر رہے، ان کے سامنے آیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تمہاری فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس اس ایک جملے نے اس کو توڑ دیا اندر سے۔ دوسرے دن صبح یہ درس میں آئے، انہوں نے کہا آج درس نہیں ہوگا، آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہے۔ جب یہ سب پہنچے طالب علم تو کہتے ہیں تو یہ تو عبد فرار کا گھر ہے۔ تو جب اس کی زوجہ سے پوچھا، یہ کل رات سے جب سے آیا تھا حجرے میں بیٹھا ہوا صرف ایک جملے کی تکرار کر رہا، میری فرار خدا سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ عزیزان محترم، خوب انسان
اپنے آپ کو متصل کرے. پہلی چیز بیداری ہے. وہ یہ دنیا الجھانے کے لیے ہے, یہ دنیا آپ کو انگیج کرنے کے لیے ہے. آج کا جوان اتنا انگیج ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ توجہ اپنی مرکوز نہیں رکھ سکتا, سینٹرل نہیں کر سکتا. یہاں اس کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ تو ماشاءاللہ سب اہل نماز لوگ ہیں, اور سنا ہے کہ بہرحال یہاں محلوں میں مسجدیں بہت ہیں, لیکن بزرگی نماز پڑھتے ہیں, جوانوں کے پاس ٹائم جماعت میں آنے کا نہیں ہے. تو عزیزان محترم, بہرحال مسجد قیامت والے دن گلہ کرے گی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ نماز مسجد میں نہیں پڑھیں, یہ مسجد آپ کی قیامت والے دن گلہ کرے گی آپ کے محلے کی کہ یہ میرے نماز پڑھنے نہیں آیا. جماعت کی نماز کا ثواب بہرحال علماء آپ کے درمیان میں گستاخی کروں گا کہ ایک جماعت کا ثواب جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان جو ہے وہ فرادہ نماز پڑھے. تو بہرحال ویسے بھی ہماری نمازیں کیا ہیں, میں اپنی بات آپ سے نہیں کھوکھلی, تو بہتر ہے جماعت سے پڑھیں. کم از کم مولانا صاحب کے گلے میں حساب کتاب آئے گا, ثواب آپ کو مل جائے گا, آپ کی نماز بھی بہترین ہو جائے گی. تو آپ اپنی نمازوں کو بہتر کریں. جانے توجہ نہیں ہے. آج جیسے میری گفتگو چل رہی تھی کہ آج کے دشمن کو پہچانے. آج کا دشمن آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہے, بزی کرنا چاہتا ہے. ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب, 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں, 1 گھنٹے کا لیکچر سنیں, چھوٹا کر لیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ. 15 منٹ کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. 15 منٹ کون دیکھے کوئی چیز, 5 منٹ کون دیکھے. اس طرح دشمن نے سازش کی ہے کہ ہمارے ٹیمپرمنٹ کو بہت شارٹ کر دیا ہے. آج ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انسٹا, سنیپ چیٹ, ٹک ٹاک 50 سیکنڈ سے نیچے چلے گئے. لیس دین 50 سیکنڈ میں ایک پوری ویڈیو ہے. 50 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں وہ اپنی بات پوری کر رہا ہے. ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے 1 منٹ سے زیادہ. اس نے ہمیں اتنا فاسٹ کر دیا ہے. اس ٹیمپرمنٹ میں اصل میں وہ ہمارے برین کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. آپ تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتے ایک جگہ, آپ 5 منٹ بغیر موبائل کے نہیں بیٹھ سکتے. ہاتھ آپ کا کیا کرتا ہے, ہر وقت بے چینی ہے, اس کا کام ہی بے چینی کرنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہاں لے آتا ہے کہ انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ خاص طور پہ جو گیم ہے, ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, یہ آپ کے ہمزاد کو کریٹ کرتا ہے. آپ کا ہمزاد اس کے اندر انوالو ہے, اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں کھیل رہا ہوں. آج وہ آن لائن گیم آن لائن ہو گیا, اب سب کچھ آن لائن بیٹھے ہوئے پوری دنیا. خوب آپ کو اتنا انوالو کرتا ہے. ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے, مسلسل میں نے دیکھا وہ ایک گیم کھیلے جا رہے ہیں, کھیلا اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے آدمی, لیکن جب دیکھوں ٹیبلٹ میں گیم, گاڑی میں بیٹھے. ایک دن میں نے بہرحال ان سے معذرت کے ساتھ کہا کہ میں نے کہا قبلہ یہ جو تھوڑی دیر آپ کر رہے ہیں, اس کے بجائے اگر آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں تو وہ زیادہ ثواب ہے. یہی ٹیبلٹ ہے, یہی موبائل ہے, اس پہ قرآن بھی تو پڑھا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. نہ ہی خود رہبر معظم خود کتنا گیم کو پروموٹ کرتے ہیں, خود ہائکنگ کرتے ہیں, خود جوانوں کو جب بھی کوئی تمغہ لے کر آتا ہے اس کو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, جو اصول دین کے ہیں وہی ہیں. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امام کا ارشاد ہے اپنی زندگی کو چند چیزوں میں تقسیم کرو, اپنی لائف کو. ایک خدا کی عبادت, ایک حلال نان نفقے کے لیے زحمت رہیں. خوب اس سے معاشرہ درس تو اچھا لے لے گا, لیکن زندگی کے بہت سارے چیزیں بھی ہیں, خوب اس میں بھی ضرورت ہے آپ کو. اسپورٹس کی بھی ضرورت ہے. اسپورٹس آج کل اس لیے بھی ضروری ہے کہ نشے سے دور کرتا ہے. آج جو جوان نشوں کے اندر ہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن جو ہے وہ قید ہو گیا ہے. خوب آپ فزیکل گیم کی طرف جائیں, نہ کہ ورچوئل گیم کی طرف جائیں. فزیکل گیم, فزیکل انوالومنٹ ہے, باڈی کو موومنٹ چاہیے. خود علماء اکرام, میں کافی ملکوں میں جاتا ہوں, مجھے باقاعدہ بہرحال وہ ویکنڈز میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات کھیلنا پڑتا ہے. وہ میں ایک دفعہ کئی سالوں سے رمضان میں مڈل ایسٹ کے ملک جاتا رہا. وہی بچے جب انہوں نے مجھے شام کو گراؤنڈ میں دیکھا تو وہ اتنے انسپائر ہوئے کہ یہ تو وہی مولانا ہے جو مجلس پڑھ رہے تھے. وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جوانوں کے ساتھ رہنا ہے.
خوب ہم بھی انسان ہیں، اسے بھی پتہ چلے کہ بھی انسان ہے ایک دوسرے. ہم نے اپنے اساتید کو دیکھا کہ جس طرح ان کا بیہیویئر ہے جوانوں کے ساتھ، علماؤں کے ساتھ. خوب عزیزان محترم، خوب یہ ضروری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے وقت کو بیلنس کرنا ہے. آپ کی عبادت، آپ کی تعلیم، آج آپ کا اتنا بڑا ماشاءاللہ طبقہ ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنی جابز ہم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے جو کتنے گریجویٹ ہوں گے کہاں جائیں گے؟ کیا ہم کوئی انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ خود جہاں بیوروکریسی کی ضرورت ہے اس کے اندر کتنی محنت کر کر اپنے آپ کو بیوروکریسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہوں، وہ مسائل تبھی حل ہوں گے جب آپ اوپر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے. دوسری چیز کہ کون سی انڈسٹری اس ٹائم ریولوشنری ہے پوری دنیا میں، کہ جس میں ابھی اس ٹائم ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے اور پوری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے. آئی ٹی کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں. آج یہی موبائل، یہی چیز اگر آپ اپنا تھوڑا انویسٹمنٹ کریں اسی موبائل پہ، آپ گرافک سیکھ سکتے ہیں، آپ سوشل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل ایپ بنا سکتے ہیں. علماء کرام جو اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کے دروس کو، آپ ان کی چیزوں کو ٹیکسٹ میں، کانٹینٹ میں کنورٹ کر کر دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ یہی جو انرجی آپ کی، اس کو آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز نہیں کریں گے تو نیگیٹو میں بیٹھے ہوئے آپ گیم کھیلتے رہیں، اس کیا ہوگا؟ ایک قوم گیم بنا رہی ہے، ایک قوم گیم کھیل رہی ہے. تو ہم کنزیومر ہیں. ہم نے اپلوڈ کتنا کیا؟ خوب یہ کلاؤڈ ہے نا پوری دنیا میں، ایک ویب ایک کلاؤڈ ہے. اس کلاؤڈ پر ہماری اپلوڈ کتنی ہے؟ ہم تو سب کچھ ڈاؤن لوڈ ہی کر رہے ہیں. تو کامیاب وہ ہے جو زیادہ اپلوڈ کرے گا، آرٹیکلز اپلوڈ کرے، پکچرز اپلوڈ کرے. میں ایک تصویر کئی لاکھوں سوالوں کے جواب دے سکتی ہے. ایک فریم کئی ذہنوں کو بدل سکتا ہے. خوب آج معاشرے سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج معاشرے کو، آج معاشرہ ڈیجیٹلائز ہے. آج ہر چیز ریولوشنری ہو رہی ہے، میٹا ورس کی طرف، ورچوئل ریئلٹی کی طرف جا رہے ہیں. خوب اگر ہم اپنے آپ کو، ہم امام کو سیکیور کیسے کریں گے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیں، مولا کہاں آئیں گے؟ کربلا میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، کوفہ میں آئیں گے. وہ مکہ میں امام کا ظہور ہے، تو مکہ کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں. خوب امام نے معجزہ تو نہیں دکھانا. امام نے معجزہ دکھانا ہوتا امام بہت پہلے آ جاتے. خوب امام کو ہیومن ریسورس چاہیے، خوب امام کو ڈرون ٹیکنالوجی چاہیے، امام کو ڈیٹا سیکیورٹی چاہیے، ہیکرز چاہیے. وہ جو سیٹلائٹ جو اوپر سے دیکھ رہی ہے، وہ سیٹلائٹ امام کو اپنی چاہیے. خوب دشمن تو پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز لے کر بیٹھا ہوا ہے، دور سے ہٹ کرنے کو تیار ہے. تو آج ہم کیا اپنے امام کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جو صرف دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں. خزان محترم، آج کے دور کو سمجھے. زمانے کا امام ہے. زمانے کا امام یعنی جس ایرا میں ہم ہیں، جو کہ ٹرانس ماڈرنائزیشن سے اوپر چلا گیا ہے، مین مشین سائبورگ ہو گئی ہے. وہ اس میں محنت کی ضرورت ہے، اس میں آگے نکلنے کی ضرورت ہے، جدت کی ضرورت ہے. خوب اپنے اس خلا کو توڑیں، ہم آگے کی طرف بڑھیں جانے، ورنہ ہم نئی نسل کو کھو بیٹھیں گے. جب آپ اس کے لیے کوئی چیز پرووائڈ نہیں کریں گے، صرف روکتے رہیں گے تو جب آپ بچے کو بولے یہ نہیں کرو تو وہ کیا کرے؟ اس کو آلٹرنیٹ تو آپ کو دینا پڑے گا. بچے کو بولو بیٹا یہ نہیں پڑھو، اچھی نہیں ہے، تو پھر اس کو اچھی کتاب دینی پڑے گی. تو پھر اس کو اچھی کتاب دے، اس کو سٹوری دے، اس کو اچھے قصے سنائے، اس کو فکشن کریٹ کرے تاکہ وہ ڈیزائن کر سکے. آپ سوچیں کہ جو ایک شہید ہے کہ جسے فادر آف میزائل کہا جاتا ہے، وہ جسے امام خمینی نے جب انہیں کہا کہ جاؤ رشیا، اور رشیا جا کر ان سے ٹیکنالوجی لے کر آؤ، رشیا نے ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا. اب یہ واپس آیا تو ان کو بہت زیادہ جو تھا وہ دکھ تھا کہ میں امام کی خدمت میں کیسے جاؤں. یہ فوراً مشہد مقدس امام کی زیارت پہ چلا گیا. امام کی زیارت کی، امام سے توسل کیا، واپس آیا. واپس آ کر اس کی بچی بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے، اس ڈرائنگ کو صحیح کر لیں. بار بار وہ یہ کرتی، چھوڑ دیتے تھے. اس نے بولا چلو بچی ہے دیکھے. جب اس نے بچی کو ڈرائنگ بنا کر دی اور اپنے اس کیفیت میں تھا، جو ڈرائنگ بنی وہ میزائل کا پورا نقشہ تھا. وہ خدا خود مدد کرتا ہے. ذہن محترم، جب آپ توسل کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں اور وہ
آج اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے فادر آف میزائل. خوب یہ جتنے بھی دنیا میں دائیں بائیں لگ رہے ہیں ہر جگہ، اصل بنانے والا وہی ہے. عزیزان محترم، خوب جب آپ اپنے خول سے باہر نکلیں گے تو امام جس کا صاحب زندہ ہو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ، بہت بڑے عالم دین اپنے زمانے کے مہاراج تقلید تھے نجف کے اندر، ایک گاؤں دیہات میں رہنے والے تھے اور وہاں سے اصفہان پڑھنے آئے. کسان کے بیٹے تھے، کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. آئے، والدہ نے کہا والد سے کہ جا کر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ. شدید سردیوں کی کہتے ہیں راتیں تھیں. مدرسے میں جب پہنچے اپنے بیٹے کے پاس تو حجرے میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے روشن کرنے کے لیے، نہ کوئی گرم کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اپنے بیٹے پہ ناراض سے ہوئے کہ اس سے تو بیٹا بہتر تھا، گاؤں میں کچھ دو لقمے تو مل جاتے تھے. ان کا بڑا دل ٹوٹا. یہ مدرسے کے صحن میں آئے، انہوں نے امام زمانہ سے توسل کیا، کہا مولا میں تو آپ کی نوکری ہے، مجھے ہر چیز قبول ہے، مجھے ہر چیز منظور ہے جیسے بھی ہو، مگر میں آپ کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. تو میں والد کو کیا کہوں؟ ارے باپ شریعت میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. یہ کہہ کر ابھی گئے تو مدرسے کے خادم نے کہا کہ سید کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. جیسی دیکھا اب یہ تو پہچان نہیں پائے، وقت کا امام خود موجود ہے. چیزیں دیں، کچھ آذوقہ دیا، کہا کہ کمرے میں فلانی جگہ ایک شمع ہے، اس کو روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی اور گرماہٹ بھی ہوگی، اور کچھ چیزیں باقی بعد میں. اور ہاں اپنے والد سے کہنا ماں صاحب داریم، ہمارا صاحب زندہ ہے. یہ کہہ کر خوب جب واپس گئے، جب دیکھا والد کو پتہ چلا تو والد نے بڑا گریہ کیا. روتے جانے کہاں پہنچ گئے سید ابو الحسن اصفہانی. ایک عالم دین نے انہیں خط لکھا اور جا کر بولا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بصرہ میں جا کے بیٹھیں، آپ یہاں نجف میں باہر اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے خط پڑھے ہوئے تھے، ان کا ان خطوں کو ہٹاؤ. اس میں سے ایک خط امام کا تھا. کہا کھولو. کہا اے امام نے مجھے خود یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. عزیزان محترم، خوب انسان پہنچتا ہے جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ دور دراز شاید جہاں اتنے امکانات نہیں ہیں. امام قلب کو دیکھتے ہیں، امام دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. وہ امام کو جب کسی کو اٹھانا ہو تو اس کو کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں. قاسم سلیمانی خوب کیا ہے، ایک کشاورز کا بیٹا ہے، کسان کا بیٹا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا کہ کوئی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، لیکن خلوص، اخلاص اور تربیت کہاں لے آئی کہ کتنے ملکوں پر حاکمیت دینی کے لیے کام کر رہا. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں 40 سال لمحے حوضے میں ہو جاتے ہیں، ہم حاکمیت دینی کی بات نہیں کرتے، اور اس نے حاکمیت دینی کو اجرا کیا ہے. امام کی حکومت کو اجرا. 313 کیسے ہوں گے؟ آج سوال کرتے ایسے ہوں گے 313 خلوص اور اخلاص کے ساتھ. اور آپ دیکھیں زندگی کس مقام پر پہنچی ہے. ان کے کسی قریبی نے بہرحال بیان کیا، ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ بتایا کہ جب وہ شہید ان کے خواب میں آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری جگہ سیریا سے وہ نکلے تھے تو انہوں نے جس کمرے میں تھے وہاں پر انہوں نے ایک عبارت لکھی تھی. کیا تھی؟ پروردگار مجھے وہ جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو طور پہ دکھایا ہے. خوب انسان کی سوچ دیکھیں، انسان کیا دیکھنے کے تقاضے چاہتا ہے. خوب جب شہید ہوئے وہ کہتے ہیں خواب میں آیا تو کہا کہ میرا ہاتھ تو باہر تھا، صرف ایک ہاتھ ہی سالم تھا، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ باہر تھا. مجھے تو ایک دم مولا کائنات آئے، انہوں نے میرے ہاتھ سے پکڑا، مجھے نجف لے گئے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ پھر کیا ہوا. خوب جانب وہ جلوہ جو کوہ طور پر دکھایا تھا اسی جلوے سے روشناس ہوئے.
وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مکتب امام حسین کے شاگرد ہیں، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ بیداری ہے، یہ ہے جس نے قوموں کو زندہ رکھا ہوا۔ ہمیں شاید اس کی اس طرح قدر نہ ہو، کیونکہ بہرحال ہم شاید یہیں پیدا ہوئے۔ ایک خاتون جو برٹش میں کنورٹ ہوئیں اور وہ جب مسلمان ہوئیں تو وہ ادھر ادھر گئیں، جس کے پاس جاتی تھیں وہ اس کی برائی کرتے تھے، اس کی برائی کرتے تھے، کوئی بہت پریشان، کسی ایک طرف کہا کہ نہیں ان کی طرف نہیں جانا، یعنی ان کی طرف نہیں جانا، ہر کوئی روکتا رہا۔ ایک دن انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی مجلس سامنے ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت خدیجہ پہ کوئی گفتگو تھی، تو اتنی وہیں کہ خاتون کی اتنی ڈگنیٹی، اتنا احترام یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس خاتون نے دیکھا کہ آخر میں مجلس کے کوئی نام لیا گیا، اور وہ ایک نام لیا گیا اور سب لوگ گریہ کرنے لگ گئے۔ تو اس نے بولا کہ یہ کون ہے کہ جس کے صرف نام لینے سے اتنے لوگ گریہ کر رہے ہیں؟ بس حسین، آج بھی حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بس ایک نام پر ریسرچ کی اور جو ہے وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہو گئی۔ عزیزان محترم، خوب ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں، ہمارا اصل وارث زندہ ہے، اور یہ سب ہم نے اس کے حوالے کرنا ہے۔ آج اگر ہماری کوئی حیثیت ہے تو کس کی وجہ سے؟ اسی کی وجہ سے۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اپنی شناخت نہیں ہے۔ کربلا میں جو آئے ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا امیر کون ہے؟ حسین ہے۔ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہماری شناخت ہمارا مولا امام حسین ہے۔ وہ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہمارا امام ہے۔ گو کہ مشکل دور ہے، فتنے کا دور ہے، فساد ہیں، پروپوگنڈے ہیں، سازشیں ہیں، آپس میں دشمن کا بہترین کام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ٹکڑے کر دو۔ ایک ہی کمیونٹی ہو، اور خوب دیکھیں روش میں اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، طریقہ کار کاموں کے انجام دینا بری بات نہیں ہے، لیکن رشد کا باعث بنتے ہیں ادارے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کھچاؤ تناؤ میں رکھ کر اپنے آپ کو تنزلی کی طرف لے جائیں۔ ہمارے لیے معیار شخصیتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے معیار اہل بیت ہیں، ہمارے لیے معیار وہ معیارات ہیں جو نہج البلاغہ بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم اس حق کی طرف ہیں، میں اس حق کی طرف ہوں، سلام۔ اگر میں بھی اس حق پہ نہیں ہوں، مجھے اتار دے۔ اس چیز کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اس اصل ہدف سے بعض اوقات دور کر دیتے ہیں۔ جب آپ متحد ہیں، آپ کے درمیان میں علماء اکرام ہیں، آغا صاحب ہیں، تو آپ کو متحد ہونا ہے۔ آپ کو باقی جگہوں کے اثرات کی وجہ سے اپنی کمیونٹی کو بریک نہیں کرنا۔ آپ اگر مختلف بھی ہیں تو باعث رشد بنے، باعث تنزلی نہ بنے۔ شیطان کا حربہ یہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ناکام بنا۔ آج دیکھ لیں دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو گیا، صرف ہماری اس شخصیت پرستی کی وجہ سے۔ شخصیت پرستی اسلام نہیں کرتی انسان موت، وہ جو خدا کی طرف لے کے جائے بس وہی سب کچھ ہے۔ اگر آج میں آپ کو اپنی ذات کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو میرے میں اور سامری میں فرق نہیں ہے۔ سامری نے جو اس لوہے کو، اس سونے کو آگ میں دہکا کر، اور حضرت جبرائیل کے جو سواری کے جگہ سے جو مٹی اٹھائی تھی اور اس کو اس میں ڈال کر کیا کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت پہ گئے؟ کیا کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ اور ظاہر ہے باطل خود کچھ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا حق ملانا پڑتا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملائیں گے تو ہی باطل نظر آئے گا، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ خوب اس نے کیا کیا؟ اللہ سے اور حقیقی اس کے نبی سے دور کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں آ کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں تو میں خود بھی خسارے میں ہوں، آپ کو بھی خسارے میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور اگر میں، کہ خدا کرے کہ ایسا ہو کہ میں آپ کو اور خود اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اصل ہدف یہ ہے۔ ہمیں
آخر کار اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ صلی علی وجل وعزان محترم، بہرحال ہم اپنے اوریجنل ٹیکسٹ، ماشاءاللہ آپ کے یہاں قرآن کے انسٹیٹیوٹ ہیں، قرآن ریسرچ سینٹرز ہیں، مدارس ہیں، خوب اپنے کردار کو ادا کریں۔ دنیا کی کتابیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، سب پڑھیں آپ، ساری چیزیں پڑھیں آپ، لیکن جو الہی کتاب ہے وہ ہمارے اندر کتنی پینیٹریٹ کی کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں، خود اس کو اپنے وجود میں پیوست کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اثرات کو مرتب۔ آج اگر میرے وجود پر قرآن کی حکومت نہیں ہے تو کل پھر میں اپنے وجود کو اپنے امام کو نہیں دے سکتا، کیونکہ جب امام آئیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی، امام آئیں گے اور کس چیز کی حکومت؟ ہم توجہ کریں، قرآن کی ایک آیت بعض اوقات انسان کی زندگیوں کو بدل دیتی۔ ایک شخص جو ہے وہ آیت اللہ شمس الدین بیان فرماتے ہیں کہ نجف میں مولا کی خدمت میں زیارت میں گیا اور بڑا امام سے تقاضا کیا کہ کوئی مجھے ملے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کروں، میں کسی کے سامنے گریہ کروں، کچھ بات کروں۔ 2 دن ہو گئے، کچھ نہیں ملا۔ پھر امام سے اس نے یہی گزارش کی، بازار میں گیا، جزدیوں کا مدرسہ تھا، وہاں داخل ہوا، بیٹھا ہوا تو دیکھا ایک حجرے سے دروازہ کھلا، ایک نورانی چہرہ باہر نکلا، اذان دی، واپس چلا گیا۔ اس نے خدا کی بارگاہ، پروردگار اتنے دنوں سے میں ڈھونڈ رہا تھا، ایک چہرہ نظر آیا، اس نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ دروازہ دوبارہ کھلا، اس شخص نے اس کو اشارہ کیا، یہ اوپر گیا اور اس شیخ کے ساتھ بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، گریے کرتے رہے، گلے ملے، کوئی بات نہیں کی، جدا ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آیت اللہ تالقانی۔ علامہ تقی جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسفار ان سے پڑھی، اور کیسے ایسے عالم بنے کہ محرم سے 2 دن پہلے مجھے کہا کہ اب درس کی تعطیل ہے، میں نے کہا ابھی تو 2 دن باقی ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، میں سمجھ گیا کہ کوئی خبر ہے۔ آخری رات اپنی طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے، ہنستے رہے، کھیلتے رہے۔ طالب علم جانے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے آج کی رات کو غنیمت سمجھو۔ صبح رات کو اپنے خادم کو کہا کہ فجر کی اذان کے بعد تم جب اٹھو گے تو مجھے مردہ پاؤ گے۔ خود نماز پڑھی، وضو ہوئے اور سفید چادر کو اوڑھا اور قبلہ رخ، جان نکل گئی۔ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ چرواہے تھے، چوپان تھے، جانوروں کو چراتے تھے، خوب وہیں تالقان میں کہیں سے کوئی قاری قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن کی آیت جب وجود سے ٹکرائی تو کہا خدا یہ تیری طرف سے نامہ ہے، میں اس کو ٹھکراؤں گا نہیں۔ اپنے جانوروں کو واپس دیا جو صاحب تھا اور خود اصفہان اور اس کے بعد نجف پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد اب یہ سب تبھی ممکن ہے عزیزان محترم جب یہ قلب پاک ہوگا۔ اس کو آلودہ نہ کریں، دنیا اسے آلودہ کرنا چاہتی۔ خبائیں اپنے آئمہ سے متصل ہو۔ سید الشہداء نے کیسے گوہروں کو چنا راستے سے، کس کس شخص کو امام جانتے تھے کہ یہ شخص کس طرح کام آئے، اور یہ ایسے گوہر تھے کہ جنہیں کربلا کی سرزمین میں دفن ہونا تھا، لیکن آج تک ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، روایات ہیں کہ جب بھی کربلا کے شہداء کو یاد کرو یہ ضرور کہو کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ خوب امام کا مقصد انسان کو کمال پر پہنچانا تھا۔ آج کروڑوں لوگ اربعین کی طرف، زیارت کی طرف، خدا ہم سب کو بھی اربعین میں زیارت نصیب فرمائے۔ جانے وہ تو اربعین کی زیارت کا ثواب ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے، دنیا میں ظرفیت نہیں ہے اربعین کی زیارت کا ثواب آپ کو مل سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زیارت روز عاشور، روز قیامت میں یہ زیارت ظہور کرے گی، تب پتہ چلے گا کہ کون سی زیارت کی۔ آج آپ کے سامنے یہ زیارت اصل میں امت سازی ہے۔ نجف سے لے کر کربلا جو انسان چلتا ہے یہ امت سازی ہے۔ یہاں پر اصل ولایت ہے جو اتنے قلوب کو کھینچ رہی ہے۔ اس کھینچنے میں
یہ ایک دوسرے کا سیکریفائس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یہ ایک 70-80 کلومیٹر میں ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کا حاکم صرف امام ہے. اللہم صلی علی محمد. خوب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظہور میں حکومت کیسی ہوگی، ظہور میں حکومت ایسی ہوگی. یہاں نہ زبان آتی ہے کسی کو ایک دوسرے کی، نہ کسی کو شہر کا پتہ ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہاں سے آئے ہو. بس یہ ایک ہی آئیڈینٹی، ایک ہی شناخت، کیا ہے؟ زائر امام حسین. عزیزان محترم، آپ دیکھیں وہاں رستے میں جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. عراقی پورا سال کماتا ہے اور اس ایک چند دنوں کے لیے سب کچھ خرچ کر دیتا ہے. ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کے لے کے جاتا ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو بچی کھڑی ہوئی ہوتی ہے ٹیشو پیپر لے کے کہ شاید زائر امام حسین اس سے اپنا پسینہ صاف کر لے. خوب زیارت کا ثواب اتنا ہے. خدمت بہرحال وہاں گزارش بھی ہے کہ بہرحال جو متعلقہ ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، تاکہ یہ زیارت لوگوں کے لیے آسان بنے. ایک تو بہرحال مہنگی بہت ہو گئی ہے حالات کی وجہ سے، بارڈر بھی مشکلات ہیں آگے پیچھے، خدا کرے کہ انشاءاللہ وہ بھی آسانیاں ہوں. اور جتنی ہماری اور آرگنائزیشن ہے وہ، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ زیارت کو، کیونکہ زیارت دنیا نہیں دے سکتی، اس کا ثواب خود سید الشہداء ریٹرن کریں گے. عزیزان محترم، اگر ایک زائر کی ذرا سی بھی خدمت کریں تو بہرحال اس کا اجر خدا کی بارگاہ. علماء بیان کرتے ہیں، میں دوست احباب تھے نجف کے، ان کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ ایک طریق علماء کی الگ ہے. علماء جو پرانے جاتے تھے وہ راستہ الگ، تھوڑا سا الگ ہے. تو کہہ رہا جا رہے تھے، رات آئی، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، خلوت ہو گئی کہ رات کہاں گزاریں گے، جگہ نہیں. تو دیکھا درمیان میں 2 گھر بنے ہوئے تھے. ان 2 گھروں میں بچے باہر کھڑے ہوئے تھے. ایک کہہ رہے ہمارے پاس جاؤ، کہتا وہ زبان باز کو اتنی صحیح نہیں آتی تھی. زائر کو ہمارے پاس دے دو، ہم اس خون کو معاف کر دیں گے. اللہ صلی علی محمد. خوب ہمیں نہیں پتا، خوب یہ وہ جانتا ہے جو امام کو پہچانتا ہے. ظاہر زیارت آسان نہیں ہے. اور زیارت مطلب یہاں سے بھی ہم زیارت کر سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں آپ. کھلے آسمان میں 3 دفعہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں، آپ کی زیارت ہو جائے. امام کی جو زیارت کرتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. امام ہے، واسع رحمت. آیت اللہ غازی طباطبائی بیان کرتا ہے امام واسع رحمت، اور اس واسع رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے. اس دروازے تک پہنچنا ہے تو حضرت عباس کے ذریعے سے جانا. کربلا بہترین مثالوں کو ہمارے لیے اجاگر کر رہی ہے. وہ حضرت عباس کا کردار، حضرت عباس کی شخصیت، اطاعت کا پیکر اور وفا، یہ سب مجسم ہے. یہ لفظ بنے ہی حضرت عباس کے لیے، وہ یہ خوبصورتی ان لفظوں میں حضرت عباس کے وجود. لیکن امام حضرت عباس کی کیا خصوصیت ہے؟ اپنے امام کی اطاعت ہے. کہیں پر حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ نہیں دیا، کوئی مشورہ نہیں. عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو. اطاعت. آج ہمیں بھی حضرت عباس سے یہ مانگنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے اپنے امام کی اطاعت کی، مولا ہمیں ہمارے امام کی اطاعت نصیب کرے. خوب ہم اس طرف پڑھیں. عزیزان محترم، بہرحال ایام چند دن ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے میں کچھ دے تو نہیں پایا آپ کو. بہرحال ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے وجود میں کر بہرحال آج آخری مجلس ہے. خدا انشاءاللہ پھر توفیق عنایت فرمائے. عزیزان محترم، کربلا اپنے تمام پہلوؤں سے، جہاں عقل رشد ہوتی ہے، جہاں جذبے بیدار ہوتے ہیں، وہاں احساسات بھی ضروری ہے. انسان کی آنکھوں میں آنسو جو آتا ہے، روایات میں ہے جنت میں
جو خزانچی وہاں ہوگا وہ ان آنسوؤں کو خریدے گا اور ان آنسوؤں کو اس جام کوثر کے ساتھ ملا کر اس کی مقدار کو بڑھائے گا۔ امام پر گریہ کرنا، وہ ایک قطرہ بھی آنسو ہو، یہ آنسو جہنم کی آتش سے بچا لے گا۔ کیوں نہ بچائے؟ کیونکہ مصیبت اتنی بڑی ہے۔ توسل کریں اس شہزادی سے کہ جسے ام المصائب کہا جاتا ہے، جس نے مصیبتیں اپنے بچپن سے دیکھی۔ کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ شریکت الحسین ہے۔ بچپن میں مدینہ میں گھر کا جلتا ہوا دروازہ دیکھا، بابا کے گلے میں رسی دیکھی، بی بی بچپن سے دیکھ رہی ہیں ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، ماں کے درد بیٹی جانتی تھی۔ رات کی تنہائی میں تاریکی میں ماں کے جنازے کو دیکھا، وہ یہ مشکلات دیکھ رہی۔ رمضان میں 19 رمضان کو بابا کے سر پہ وہ رومال دیکھا جو زرد ہو چکا تھا۔ مدینہ میں بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا۔ مشکلات دیکھتی جا رہی ہے۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو بہن نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں شہر چھوڑ رہا۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام نے کہا کہ اپنے شوہر سے اجازت لے، شوہر بیمار ہیں، مریض ہیں۔ بی بی ان کے سرانے پر گئیں اور آنکھوں میں سے آنسو جب ان کے اوپر گرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑا، اور آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے عقد میں شرط یہی تھی کہ جب آپ کے بھائی جائیں تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے، آپ جائیں بلکہ یہ 2 میرے بیٹے لے جائیں کہ جب ضرورت پڑے تو ان دونوں کو امام پر قربان کر دیجیے گا۔ بس کس شان و شوقت سے یہ بی بی سوار ہوئی آپ کے ذہن میں ہے۔ علی اکبر سوار کرنے والے ہیں، حضرت عباس سواریوں کو پکڑنے والے ہیں۔ ہاں اسی شان و شوقت سے یہ کربلا میں کاروان اترا بھی ہے، مگر شب عاشور بی بی زینب اس اضطراب میں ہے کہ کل میرے بھائی کا لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر بدن آتے رہے، ہر بدن پر ایک خیمہ جو آگے کی طرف لگا تھا وہ بڑا خیمہ تھا، کہتے جو بدن لاتے تھے امام وہ خیموں میں آتے تھے، اور یہ بہن اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ بعض مقاتل تو یہ بیان کرتے ہیں جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو امام سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہیں، مگر جب اپنے بیٹوں کے بدن آئے تو بی بی زینب نہیں آئی۔ اہل حرم سمجھے کہ شاید خیموں میں بے ہوش ہوں گی، اب جا کر کیا دیکھا بی بی سر سجدے میں ہے، وہ کہہ رہی ہے پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں اسے قبول کر لینا۔ کسی نے کہا کہ اونو محمد آ گئے، کہا واپس آ گئے، کیا دیکھا کہ دونوں بدن پڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام سر جھکائے کھڑے ہیں، بی بی نے دونوں بدن کو کنارے کیا، خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ عزیزان محترم، یہ جذبے کہاں سے آئے؟ آج میں اس شہید کے گھر پہ گیا تو ان کے والد نے خوب، یہ جذبے کربلا سے آئے۔ الٹا ان کے والد پریشان ہوتے اور دعا دیتے صبر کے لیے نہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کربلا جا رہے ہیں تو آپ میرے لیے اور میرے 2 بیٹوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی شہید ہو جائیں۔
یہ جذبہ یہ بیوی زینب کا جذبہ ہے کہ جو اپنے بچوں پہ روئی نہیں ہے امام کے لیے. عزیزان محترم، اب یہ صفت بی بی زینب کی ہے کہ عراق ایران کی جنگ میں جب شہید مہدی زین الدین کے جنازے دونوں بھائیوں کے آئے تو ان کی ماں نے کیا کہا، اگر میری اور بھی اولادیں ہوتی تو میں ان کو بھی قربان کر دیتی. خوب یہ جذبہ حضرت زینب نے دیا. روز عاشور، عصر عاشور کا وقت، آخری وقت ہے، بھائی بہن سے وداع کرنے آیا. کوئی مقتل لکھ نہیں پایا کہ دونوں بہن بھائیوں کی کیا گفتگو ہوئی ہے، بس کچھ چیزیں جو ماں کی نشانیاں تھیں وہ دی گئیں. بس عزادار مقتل نے بس ایک جملہ بیان کیا، جب امام کی سواری چلنا شروع ہوئی تو بی بی زینب پیچھے پیچھے، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. بی بی جانتی ہیں یہ میری ماں کی آخری کمائی ہے، جسے چکیاں پیس کر پالا ہے وہ جا رہی ہے. عزاداران محترم، اب بھائی نہیں آئے گا. محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. امام نے مڑ کر کہا، بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے. امام نے ماں کا نام سنا، نیچے اترے. بیان کرتے ہیں کہ امامے کا تحت الحنک اٹھایا گیا، بی بی نے گردن پہ بوسے لیے. حکمت کیا ہے یہ تھوڑی دیر میں پتہ چلنے والی ہے. امام کہ جہاں وہ مشکلات، وہ روز عاشورہ، امام کی جنگ، پھر امام کا رکنا، اور پھر امام کے اوپر جو ہجوم پڑا ہے، وہ جو مصیبت سے، بس عزاداران محترم جب امام زمین پر ہیں، شمرن جالسن علی صدر، شمر جب سینے پر بیٹھ گیا، بس پھر سمجھ میں آیا ماں نے بوسے کے لیے کیوں کہا تھا. کند خنجر گردن پر چلتا رہا. عزاداران محترم، یہ چند قدموں کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھتی رہی ہے. آج بھی تلے زینبیہ سے وہ گودی قتل گاہ بڑی نیچے نظر آتی ہے. عزاداران محترم، یہ وہاں سے دیکھتی رہی. ایک شاعر اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی مگر دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. ایک ماں دشت کربلا میں کھڑی بے ہوش گر گئی. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا. ہاں مگر جب پہنچی تو بڑی دیر ہو چکی تھی. یہی وجہ تھی عزیزان محترم کہ جب 11 محرم کو کوئی بدن پہچان نہیں پاتا تھا، مائیں اپنے جگر ٹکڑوں پر پڑی، زینب اپنے بیٹوں پہ نہ گری، حسین پر گری. خوشبو حسین کی ہے. عزاداران محترم، اسی حال میں نہ جانے کس طرح یہ کوفہ اور شام کے سفر کیے. ارے بی بی جب واپس آئیں، جب چہلوں میں ضعیفہ ہو چکی ہیں، بس یہ جب واپس پہنچا ہے کارواں، بس آخری جملہ التماس دعا. بی بی ام کلثوم نے جب مدینہ کے دروازوں کو دور سے دیکھا تو کہا، اے مدینہ کے دروازوں، ہمارے لیے دروازے نہ کھولنا. ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے اور خاکوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے اور بغیر بھائیوں کے آ رہے ہیں. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار یہاں کی کمیونٹی کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اس مجلس میں، علماء کرام، مرکز، آغا صاحب، اور جتنے بھی انتظامیہ، پولیس، رینجر، اسکاؤٹس، ISO، والنٹیئرز، میڈیا والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما.
پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، سیلاب کے جو متاثرین ہیں پروردگار انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، کربلا 40 کی زیارت کی مشکلات کو مومنین سے دور فرما، ہمیں روز 40 کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ۔